السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزانی کرام، میں نے آپ کو اس کے پہلے پارٹ نمبر 7 میں بتائی ہوں قیامت کی 72 نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 1400 سال پہلے۔ اب میں آپ کو پارٹ نمبر 8 بتانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں قیامت کی 72 نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پارٹ نمبر 1 سے لے کے پارٹ نمبر 8 تک، پارٹ نمبر 8 تک میں پورا بیان میں نے آپ کو مکمل طریقے سے بتا دی ہوں۔ اس کے آگے کا آپ کو اب یہ جاننا ہے کہ دجال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو رسول ہونے کا گواہ بنا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور سب رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے حضور پاک کو جواب دیا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس کی چال ہے۔ تو ابن سیاد نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداخ ہے۔ اس بات کو سن کر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ذلیل ہو جا، تیری قد بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس ابن سیاد کی گردن اڑا دوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس ابن سیاد کے پاس آتے تھے اور اس ابن سیاد کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کر دیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ یہ ابن سیاد کیا ہے اور ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کے نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ابن سیاد کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابن سیاد سے کہا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا، اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور دجال کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔
اور یہ انسان اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ، یعنی مطلب دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھی شیطان ہر بات کی اس کو خبر دے رہے ہیں۔ دجال کے پیدائش کے بارے میں حضرت امام زکارنی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا اور دجال کے کوئی بھی ماں باپ نہیں ہیں۔ اور پیارے دوستو، حقیقت تو بات یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا اور دجال کی جو نشانیاں ہوگی صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس دجال کے بارے میں سارا کچھ علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم تمام مسلمان کو دجال کے فساد و فتنوں سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ بڑی ہو گئی ہے، آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو کو، اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، مسلمانوں میں آپ لوگ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔